بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لینگتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ پھر ایک بار ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں، دیوانہ پن۔ دیوانہ پن پارٹ 2۔ امید کرتی ہوں اسے آپ سب مکمل اینڈ تک ضرور سنیں گے، ایک بہت خوبصورت اینڈ کے ساتھ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ارسل سے میں جا رہی ہوں۔ جانے لگی تو ایک بار ارسل کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اور میں تیزی سے نکلی۔ سامنے سے ایک آٹو لیا، آٹو میں بیٹھ کر سیدھے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو امی نے دیکھا میری آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی تو امی آئیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے ماہیہ، کہاں سے آ رہی ہو، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے۔ اور پھر میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ کس طرح ادیرہ آئی، کس طرح اس نے مجھ سے سودا کیا، کس طرح ارسل کی ڈیمانڈ رکھی، اور میں نے اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ امی کو سارے حالات بتائے کہ سونیا ادیرہ کے قبضے میں ہے۔ یہ سب سن کے امی حیران ہو رہی تھیں، اور میں نے سب بتایا کہ میں ارسل کو کس طرح ہرٹ کر کر آ رہی ہوں، اور میں بلک بلک کے رو رہی تھی۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دے رہی تھیں کہ بیٹا تم نے ثابت کر دیا ایک بڑی بہن بن کر، تم نے تو واقعی قربانی دی ہے سونیا کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ ہماری سونیا کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ جلد ہم سے ملے۔ میں بہت رو رہی تھی کہ امی، محبت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا، مگر میری بہن سونیا میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے کچھ نہ دیکھا، نہ اپنے بارے میں سوچا، بس سونیا کے بارے میں سوچ کر یہ فیصلہ کر آئی، بیٹا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے لیے دعا گو ہوں۔ اگر ارسل تمہاری قسمت میں ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ نہیں امی، ارسل اب میری قسمت سے بہت دور چلا گیا، میں اسے چھوڑ آئی ہوں۔ ارسل تو ادیرہ سے شادی کر رہا ہے۔ تو تم نے ہی تو کہا ہے نا، مجھے جب ساری بات بتائی اس طرح تم نے کہا کہ ادیرہ سے شادی کر لو، تو وہ تو ادیرہ سے شادی کرے گا نا۔ بیٹا تم جو کچھ کر کر آئی ہو، لیکن اس وقت سونیا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ جی امی، سونیا کی خاطر ہی میں نے یہ سب کچھ کیا، اور اب میں ادیرہ کا ویٹ کر رہی ہوں کہ اس کی اگر کال آئے تو ہمیں کچھ پتہ چلے سونیا کا۔ بیٹا میں بھی بہت دعا کروں گی اللہ تعالیٰ تمام معاملات حل کر دے۔ تمہارے بابا کبھی بھی پولیس میں رپورٹ نہیں کرائیں گے۔ اس بات کو 4 دن گزر گئے، محلے میں خبر تک نہیں کسی کو، بس سونیا آ جائے، اور میں انتظار کر رہی تھی۔ اگلے دن ادیرہ نے کال کی اور کہا میں تو تمہارا تھینکس کرنے کے لیے کال کر رہی ہوں۔ بھائی تم نے تو جواب نہیں، تم نے تو ارسل سے کیا زبردست گفتگو کی کہ ارسل اتنا غصے میں ہے، تم سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ اس نے مجھے کل رات کال کی اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہ مجھ سے شادی کرو گی۔ میں اس کی کال سنتی رہی، اسپیکر میں نے آن کیا ہوا تھا، امی بھی سن رہی تھی۔ اس کو میں نے 2-4 جواب دیے اور کہا میری بہن مجھے پہنچا دو، میں ارسل کی زندگی سے جا چکی ہوں۔ اس نے فون رکھ دیا۔ امی بھی اسپیکر میں جب آواز سن رہی تھی انہیں بہت دکھ ہوا، اور وہ سمجھ گئی کہ ادیرہ کس ٹائپ کی لڑکی ہے۔ اس کی باتیں سن کر فون پر میں نے اسے جو جواب دیا اور فون میں نے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں انتظار کرتی رہی کہ کسی طرح سونیا کا پتہ چل جائے۔ شام کو دروازہ بجا اور سونیا کھڑی تھی۔ دروازہ کھولا تو پتہ چلا سونیا اندر آئی اور لپٹ کے رو رہی تھی، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آپی، نہ جانے کون لوگ تھے، مجھے کیوں لے گئے، حفاظت بھی پہنچا دیا۔ میں جیسی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی طرح سیف رکھا۔ تم زیادہ پریشان نہ ہو۔ اور ہم سب اس سے لپٹ کے رونے لگے۔ اسے کہا تم جاؤ تھوڑا آرام کرو، ریسٹ کرو۔ وہ اس حال میں نہ تھی کہ ہم سے بات اور مزید کرتی۔ خدا کا شکر ادا کیا، امی نے بھی شکرانہ ادا کیا۔ سونیا گھر آ چکی تھی۔
ابدال کو میں نے فوراً کال کی اور کہا اللہ کا شکر ہے سونیا آ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھتا رہا، میں نے کہا بس زیادہ سوال نہ کرنا، اور فون رکھ دیا۔ اگلے دن ابدال آیا تو ابدال نے پوچھا اسے، میں نے سب بتایا کہ نہ جانے کون لوگ تھے، پتہ نہیں کیوں سونیا کو اٹھا کے لے گئے تھے، شاید کالج کی کوئی دشمنی لگتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ سیف ہے، اسے خود ہی چھوڑ گئے۔ ابدال نے کہا کہ تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، اور صحیح و سالم سونیا گھر آ گئی۔ اس نے بھی شکر ادا کیا، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، میں تم سے ہمت کرتا ہوں مگر ہمت نہیں ہوتی، مجھے بتاؤ آخر ایسا تم دونوں میں کیا ہوا کہ ارسل ادیرہ سے شادی کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ماہیہ تم میری بہنوں جیسی ہو، آنٹی نے مجھے اس گھر میں پرمیشن دی ہے، ہمیشہ سے آ رہا ہوں، ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اگر اس دوستی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو اور بھائی ہو میرے، ہم ہمیشہ اس دوستی کو رکھیں گے، میں تمہاری ہر خوشی میں ہوں، تم میرے ہر غم میں ہو، بھائی مانا ہے، مگر اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ ارسل کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا ہے تمہیں پتہ ہے اس کا کیا حال ہوا ہے؟ جذبات میں وہ ادیرہ سے شادی کر رہا ہے، ٹوٹ کے بکھر گیا ہے۔ میں نہیں بتا سکتی، اور میں بھی ایک دن پتہ لگا کے چھوڑوں گا۔ اس وقت تو ماہیہ تم غصے میں ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وقت گزر رہا تھا، گزرتا چلا گیا۔ 2 ڈھائی مہینے بعد پتہ چلا، سحر اور ابدال نے آ کے بتایا کہ آج تو شادی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں ارسل کی، مگر تمہیں بتانے آئے ہیں۔ ایک بار پھر پوچھتے ہیں تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ سحر مجھ سے پوچھتی رہی، کیا کمی تھی ارسل میں؟ میں نے کہا میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی، وہ شادی کرے، ادیرہ سے کرے، کچھ بھی کرے، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو، تم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ سحر نے کہا میں تمہاری ہمدرد ہوں، مگر میرا دل، شادی میں جا رہی ہوں مگر دل تمہاری طرف تھا کہ تم سے مل لوں۔ تمہارا بڑا پن ہے سحر، تمہاری دوستی کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں، تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، بہت اچھی تم میری دوست ہو۔ ابدال اور سحر کی تو بہت اچھی دوستی، کیونکہ ان کے فیملی ٹرم بہت اچھے تھے۔ آنٹی بہت بھروسہ کرتی تھی ابدال پر، کبھی بھی اسے کہیں جانا ہوتا ابدال ہی اسے لے کے جاتا، کیونکہ اس کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اکلوتی تھی وہ۔ ان کے فیملی ٹرمز بھی بہت اچھے تھے۔ وہ لوگ شادی میں چلے گئے، دوبارہ میری ملاقات ہی نہ ہوئی، کال پر بات ہوتی تو بات ہو جاتی۔ 4 مہینے کے بعد ایک دن ابدال اور سحر آئے اور مجھ سے کہنے لگے، ماہیہ ارسل اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے وہ میرا کتنا کلوز فرینڈ ہے، بجھا بجھا سا رہتا ہے، ادیرہ اپنی لائف میں بہت خوش ہے۔ سحر مجھ سے پوچھتی رہی مگر میں نہیں بتا رہی تھی۔ ابدال نے اچانک کہا، تم تو بہت سچی محبت کرتی تھی نا، تمہیں ارسل کی قسم، اتنی بڑی قسم مجھے نہ ڈالو، مجھے کچھ نہیں پتا، اور میں جھنجلا گئی غصے سے۔ ابدال نے کہا ٹھیک ہے، رب کو تو مانتی ہو، رب کا واسطہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، اور میں رونے لگی۔ سامنے سے امی آئیں اور انہوں نے ابدال سے کہا، یہ کیا بتائے گی بیٹا، اس کی زبان پر تو تالا ڈل گیا ہے، امی آپ پلیز یہاں سے جائیں۔ امی تم بتاؤ گی میں بتاؤں؟ امی آپ جائیے میں سب بتا دوں گی۔ امی گئیں اور A to Z میں نے بتانا شروع کیا۔ یہ سنتے ہی ابدال غصے میں آ گیا، سحر کو غصہ آ رہا تھا کہ ادیرہ نے تمہاری زندگی برباد کر دی، ارسل کو برباد کر کے حاصل کر لیا، ارے تم ہمیں بتاتی تو صحیح، ہم اس معاملے کو ڈیل کرتے۔ کیا بتاتی میں، کیا بتاتی؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی میری بہن کو برباد کر دے گی، اس نے کہا تھا کسی کو نہ بتانا، اور اگر میں بتا بھی دیتی تو کیا پروف تھا میرے پاس؟ الٹا وہ میرے گھر پر آ کے گلی میں شور مچاتی، اثر رسوخ اس کا کتنا تھا، وہ کہتی جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پہ بہتان لگا رہی ہو کہ کڈنیپنگ میں میرا ہاتھ ہے تمہاری بہن کے لیے۔
میں بہت مجبور تھی، اس نے سودا کیا تھا اور تم نے وہ سودا کر دیا؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ ارسل کی زندگی برباد کر دی۔ اور میں آنسو بہا کے رو رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ سحر نے مجھے گلے لگایا اور چپ کراتی رہی، بہت چپ کرایا۔ ابدال نے کہا، میں ضرور تمہیں تمہارا حق دلاؤں گا، مگر تم جو ارسل کی نظروں میں گر گئی ہو نا، اسے تو ایک دفعہ کلیئر کرنا پڑے گا۔ اور میں نے اسے واسطے دیے، تم زندگی میں ایسا کبھی نہیں کرو گے، اور کرو گے تو سمجھو ہماری دوستی ختم۔ اس وقت ابدال غصے میں تھا۔ سحر اور ابدال چلے گئے۔ کئی دن گزرے، ایک دن کال آئی۔ ابدال نے کہا ممی کی طبیعت بہت خراب ہے، اور بس اس نے مجھ سے 2-4 باتیں کال پر بتائیں اور کہا تمہیں وہ یاد کر رہی ہیں، تم آ جاؤ۔ میں نے کہا میں آتی ہوں۔ امی سے میں نے کہا کافی دیر کال پر ابدال سے بات ہوئی، امی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آنٹی سے مل آؤں؟ آپ کو تو پتہ ہے ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ سحر سے بھی بہت پیار کرتی ہے اور مجھ سے بھی، مجھے یاد کر رہی ہیں۔ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ابدال نے بتایا۔ کال پر ابھی تو بات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ۔ کیسے جاؤ گی بیٹا اکیلے؟ ابدال سے ہی کہتی تمہیں لے آتا۔ ہاں امی یہ تو میں کہنا بھول گئی، میں ابھی اسے کال کر کے کہتی ہوں۔ تھوڑی دیر میں نے کال کی، ابدال سے پوچھا اور اس نے کہا بس تم تیار رہو، میری اس سے بات ہو گئی تھی، میں ابھی تمہیں آ کے لے جاتا ہوں۔ اور وہ گاڑی لے کر آیا۔ اس نے امی سے کہا میں آنٹی چھوڑ بھی جاؤں گا، آپ ٹینشن نہ لیجئے گا، کیونکہ امی بھی جانتی تھیں ابدال کی مما بہت گریٹ، اور امی 2-3 دفعہ ان سے مل بھی چکی تھیں۔ اس طرح ابدال کے ساتھ میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ابدال کے گھر پہنچی، گاڑی سے اتر رہی تھی، سامنے ارسل گاڑی لے کر آیا اور گاڑی روکی، اتر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرائی۔ ابدال نے دروازہ کھولا، میں اندر چلی گئی اور دروازے کے پیچھے چھپ سی گئی، اور مجھے ایک آواز سی آئی۔ ارسل نے کہا او مائی گاڈ، تو یہ سب چل رہا تھا، میں تو نادان تھا، کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ تو یہ وجہ تھی ماہیہ کے انکار کی۔ یار پلیز بات ذرا ڈھنگ سے کرو، یہ کیا الزام لگا رہے ہو؟ الزام؟ جو دیکھ رہا ہوں وہی بات کر رہا ہوں، اور میں دروازے کے پیچھے سے چھپ کے آواز کو سن رہی تھی۔ میں سہم گئی تھی، میری ہمت نہیں تھی کہ میں اندر چلے جاؤں۔ جو تم دیکھ رہے ہو نا وہ سچ نہیں ہے، سچ میں بتاتا ہوں۔ اس سے بڑا سچ اور کیا ہوگا ابدال؟ دوستی کی دوستی پر چھرا گھونپا ہے، بس بہت ہو گیا۔ اب ذرا سنو جو میں بتا رہا ہوں۔ اور اس طرح ابدال نے اسے ادیرہ کے تمام معاملات سے آگاہ کیا، اس کی حسد جلن، اس کی تمام باتیں بتائی، وہ سودا بتایا۔ ارسل یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنا کچھ ہو گیا، اور ماہیہ اتنا کچھ برداشت کرتی رہی۔ وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ اب بتاؤ ارسل وہ کیا کرتی؟ ایک طرف اس کے بابا کا دباؤ تھا، ڈرتے تھے، غریب لوگ تھے، پولیس میں رپورٹ نہیں کرا رہے تھے، ادیرہ نے فائدہ اٹھایا، ادیرہ نے تمہیں حاصل کر لیا۔ وہ لڑکی تم سے کبھی اس طرح کی گفتگو کر سکتی تھی؟ تم نے کیسے سوچ لیا یار؟ نہ تم نے پتہ لگایا نہ کچھ، اور شادی کر لی۔ یار میں ارسل کے پاس اس وقت جواب نہیں تھے، دونوں بات کر رہے تھے۔ میں ابدال ادیرہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں ادیرہ کو مار ڈالوں گا۔ مار کے کیا کرو گے؟ پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ اگر اپنی محبت حاصل کرنی ہے تو اسے بتاؤ کہ میں ماہیہ کو حاصل کر لوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دوست ہوش لاؤ، اسے چھوڑ دو، اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی، ماہیہ کو تباہ کر دیا۔ جو لڑکی کڈنیپ کروا سکتی ہے کسی کی بہن کو، جو سودا کر سکتی ہے، وہ تمہیں بھی کبھی وفا نہیں دے سکتی۔ میری بات پر غور کرنا، اور اگر میری بات ناگوار گزرے تو اس کے لیے سوری۔ ابدال میں وعدہ کرتا ہوں، میں ماہیہ کو اپنی زندگی میں واپس لاؤں گا، اور اپنے والدین کے ساتھ اس کے گھر میں اس کا ہاتھ مانگنے آؤں گا، اسی دن اس سے سامنا کروں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اور اب جو میں ادیرہ کے ساتھ کروں گا
میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا، میں نہیں رکھوں گا اسے۔ یار میں دعا گو ہوں کہ ماہیہ اور تمہارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ سب تم دونوں کے دل صاف ہو جائے۔ اس نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، تیزی سے نکل کے چلا گیا اور میں اندر آیا۔ ماہیہ بری طرح رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے گھر اندر لے گیا۔ میں گھر میں داخل ہوا اور جاتے ہی بابا کو اور امی کو سب کچھ سنا دیا۔ ارسل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب ادیرہ نے کیا ہے؟ جی بابا یہ سب ادیرہ نے کیا ہے، میری زندگی برباد کر دی۔ ادیرہ! میں نے زور سے چلایا۔ ادیرہ سامنے آئی۔ مجھے تمہارے تمام کرتوت کا پتہ چل گیا ہے، مجھے ابدال نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ تم نے جو کچھ کیا، تم نے سونیا کو کڈنیپ کروایا اور مجھے حاصل کرنے میں تم نے جو سودا کیا۔ ہاں تو میں نے کچھ برا نہیں کیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور تم میرے اسٹیٹس کے تھے، میں تمہارے اسٹیٹس کی۔ کہاں وہ لڑکی، کہاں وہ ایک غریب گھرانے کی۔ خاموش ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ماہیہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرو۔ تم ایک چال باز دھوکے باز عورت ہو، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے بابا نے مجھے ہمیشہ سبق دیا، حق پر لڑنا، حق کو حاصل کرنا، اور آج وہ حق میں حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں واپس ماہیہ کو لاؤں گا۔ تم آج سے میری زندگی سے آزاد ہو۔ ادیرہ مجھ سے لڑتی رہی، چال بازیاں کرتی رہی، حسد اور جلن کی آگ میں وہ اتنا جل چکی تھی، اور میں نے اسے کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، ڈیورس پیپر میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ اسے گھر سے نکال دیا اور میں مطمئن تھا وہ جا چکی تھی۔ ادیرہ کے ڈیڈی کو سب کچھ بتایا اور کہا آپ بھی تو اس گیم میں شامل تھے۔ ان کی نظریں جھک رہی تھیں۔ وہ کیا کہتے؟ انہوں نے کہا بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سب کیا۔ انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مہینہ گزرا، اس کے بعد میرے والد اور والدہ ہنسی خوشی ماہیہ کے گھر گئے۔ ابدال بھی ساتھ تھا۔ آنٹی کو ساری بات بتائی۔ آنٹی تو پہلے سے سب کچھ جانتی تھیں۔ انکل سے بھی معذرت کی، سب کچھ بتایا۔ اور میری امی تو ویسے ہی ابو سے ذکر کر چکی تھیں کہ ارسل اس طرح بہت اچھا لڑکا ہے اور ابدال نے رشتہ لگایا ہے۔ انہوں نے ان کو اس طرح بتایا تھا اور پھر بعد میں بتایا کہ اس طرح ہوا، سب کچھ بتا دیا۔ ابو کو سن کے بھی بہت افسوس ہوا ادیرہ کے بارے میں۔ بہرحال ہم بہت غریب لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ہماری عزت کو سمیٹا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ اس طرح وہ رشتے کی بات کر رہے تھے اور میں آنٹی سے اجازت لے کے گیا کہ کیا میں ماہیہ سے بات کر سکتا ہوں۔ میں کھڑی تھی، کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ارسل نے آ کے مجھ سے سلام کیا اور کہا ایک ڈرپوک سی لڑکی، ایک ایسی ڈرنے والی لڑکی اتنی جرأت دکھا جائے گی، ارسل شاہ سے ایسی گفتگو کر کے جائے گی؟ مجھے یقین نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں۔ اور وہ بھی مجھ سے سوری کر رہے تھے۔ مگر یاد رکھنا ماہیہ زندگی میں کبھی ڈرنا نہیں، اپنا حق لینا سیکھو، ورنہ سب تم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ زندگی میں جینا سیکھو، ہنسنا سیکھو، ڈرنا چھوڑ دو۔ تمہارا حق تھا، میں تم مجھ سے شیئر کر سکتی تھیں، اور میں آنسو بہا کے رو رہی تھی اور وہ خوشی سے مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابھی تو زندگی باقی ہے، ابھی تو زندگی باقی ہے ماہیہ، زندگی کو مسکرا کے جینا سیکھو۔ جو لوگ زندگی میں دوسروں کے دامن میں محبت اور خوشیاں بانٹنے کے پھول تقسیم کرتے ہیں، ان کے دامن میں کبھی بھی غم اور کانٹے چھو کے بھی نہ گزرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنی تقدیر لکھا کے لاتا ہے، جب آتا ہے تو اسے وہی ملتا ہے، مگر بعض دفعہ سچی دعائیں اور لمبے سجدے اپنے رب کے حضور تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی یہ سوچ کے گزر جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ سب کیوں نہ دیا جس کے ہم طلبگار تھے۔ اللہ حاصل کی جد و جہد میں وہ اپنا حاصل بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح تم نے اپنا لا حاصل کھو دیا ادیرہ کی باتوں میں آ کے۔ میں ہی تھا تمہاری تقدیر میں، تم نے مجھے کھو دیا اپنے ہی ہاتھوں۔
اگر تم سچائی نہ بتاتی، ابدال کو نہ پتہ چلتا، تو آج میں تمہیں نہ پاتا۔ اور آج میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ماہیہ کو پا لیا۔ اور ماہیہ بھی مسکرا کے خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، ہمارا آج رشتہ طے ہو گیا تھا، اور میں بہت خوش مسکرا رہا تھا، اور وہ بھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ چلو اب چائے لے کر اور ریفریشمنٹ لے کے پہنچو، میری والدہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ اور اس نے کہا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو، شارٹ سٹوری۔ اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس ضرور دیجیے گا۔ پھر آئیں گے اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔